اس جیسے 70 بھی آ جائیں پھر بھی عباس کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے. یا تم مارد کو نہیں جانتے یا جنگی مہارتوں سے واقف نہیں. 1 مہینہ پہلے کا واقعہ بھول گئے جب امیوں کی تلواروں نے نیام میں ہی شکست مان لی تھی؟ یاد آیا کچھ؟ کہاں؟ مکہ میں حج کے دوران انہوں نے احرام میں تلواریں چھپا رکھی تھیں اور حسین کو قتل کرنے کی در پہ تھے. عباس کعبے کی چھت پر گیا اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا. کہا کہ اگر حسین نے نہ روکا ہوتا تو جس طرح ایک باز پرندوں کا شکار کرتا ہے بالکل ویسے ہی تم لوگوں کا شکار کرتا. پھر انہوں نے عباس کے خوف سے تلواروں کو نیام سے باہر نکالنے کی جرت ہی نہیں کی. بہت عجیب بات ہے، علی کے بیٹے نے مارد کو زمین پر گرا دیا. مارد مجبور ہو کر اپنے لشکر سے مدد طلب کر رہا ہے. لعنت ہو ان پر. ہمارے جنگجو مردوں کو اس بیابان کی دھوپ نے بزدل بنا دیا. مارد کا کام تمام ہو گیا. عباس جہاں سے جا رہا ہے سپاہی وہاں سے دور بھاگ رہے ہیں. کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ مارد کی مدد کو آئے. اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ پائے گا. اس لشکر نے عربوں کی عزت خاک میں ملا دی. ازرق اور مارد، میں سمجھتا تھا کہ کچھ سپاہیوں کی جان گنوانے کے بعد حسین کی جان عباس مارد کا گھوڑا لے گیا. وہ مارد کا گھوڑا نہیں تھا، وہ گھوڑا حسن ابن علی کا تھا. مارد بن شدیف بہت فخر کیا کرتا تھا کہ جنگ جمل کے فاتح کا گھوڑا وہ اپنے ساتھ چرا کر لے آیا ہے. شاید یہ گھوڑا چاہتا تھا خود کو عباس تک لے جائے، ورنہ مارد میں عباس سے مقابلے کی جرت ہرگز نہیں تھی. زندہ ہے؟ موت نزدیک لگ رہی ہے. مرا نہیں ہے. کہو جہنم دور نہیں ہے. یہ لڑائی غروب آفتاب تک نہیں جائے گی. جانتا ہوں. تم کیا کرو گے؟ ابن زیاد کے سکوں کے لیے رکو گے؟ نہیں، اس کے لیے. کیا لکھا ہے کاتب اعظم نے تمہارے لیے؟ صرف میرے لیے نہیں، تاریخ کے لیے ہے. تاریخ کا اہم باب ہے. وہ راز ہے جو اگر فاش ہو جائے تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا. میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، جیسے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو. یعنی ہم نے جو کچھ سنا تھا وہ ایک حقیقت ہے. پیغمبر اور ان کے اہل بیت کی مظلومیت کو چھپایا نہیں جا سکتا. یہ خط اسی مظلومیت کا تحریری ثبوت ہے. امیر شام کے سپاہی اسی خط کی تلاش میں تھے. ابھی بھی تلاش میں ہیں. یہ انہیں رسوا کر دے گا.